نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر تک قبیلہ بنو سعد میں پرورش پاتے رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا، وہ آپ کی رضاعی والدہ بنی۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ وہ خواتین جن کے مقابلے میں شروع میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو اپنی محرومی کا احساس ہوتا تھا کہ انہیں اچھے گھرانے کے بچے مل گئے، ان عورتوں کو نہ صرف شدید قحط کا سامنا کرنا پڑا بلکہ وہ آئینے تاریخ سے ہی اوجھل ہو گئی۔ قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبیں ہو کر۔ اس واقعے میں ہر مسلمان کے لیے یہ سبق جگمگا رہا ہے کہ ہمیں تقدیر اور اللہ کے فیصلوں پر پوری طرح مطمئن ہونی چاہیے۔ اللہ نے ہمارے مقدر میں جو چیز نہیں لکھی وہ ہمیں نہیں مل سکتی، اور اس پر کسی غم اور احساس محرومی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ جتنی مصیبتیں پہلی قوموں پر اور خود تم پر نازل ہوئی وہ سب ہم نے ایک کتاب میں لکھ رکھی ہیں اس سے پہلے کہ ہم انہیں پیدا کریں۔ بے شک ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ نہ لگے اس پر افسردہ دل نہ ہو جاؤ، اور جو کچھ وہ تمہیں عطا فرمائے اس پر نہ اتراؤ۔ اللہ تعالیٰ کسی خود پسند فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی والد کا نام تھا حارث ابن عبد العزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رضاعی والدین کی بڑی عزت کرتے تھے۔ تمام صحابہ میں سب سے آخر میں وفات پانے والے ابو طفیل عامر ابن واصلہ لیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جعرانہ کے مقام پر گوشت تقسیم کرتے دیکھا۔ میں ان دنوں نوخیز لڑکا تھا، اونٹ کی ہڈی اٹھا سکتا تھا۔ اچانک ایک عورت آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئی۔ آپ نے اس کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی تو وہ اس پر بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا یہ خاتون کون تھی؟ صحابہ نے بتایا یہ آپ کی وہ ماں تھی جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ عمر ابن صاحب مصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے رضاعی والد آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا ایک حصہ ان کے لیے بچھا دیا، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ کی والدہ آئیں، آپ نے چادر کا دوسرا حصہ ان کے لیے بچھا دیا، وہ اس پر بیٹھ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں اپنے سامنے بٹھا دیا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے سپرد کرنے کے بعد 2 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ پہلی مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی شادی کے بعد آئی تھی۔ اس وقت ان کے علاقے میں شدید قحط پڑا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بات کی تو انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو 1 اونٹ اور 40 بکریاں عنایت فرمائیں۔ دوسری مرتبہ وہ نبوت کے بعد تشریف لائیں۔ اس موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ سے بیعت کی۔ ان کے خاوند حارث رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت حارث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی والد تھے، ان کے بیٹے اور بیٹیاں رضاعت کے ناطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہن بھائی تھے۔ ان کے نام یہ تھے عبداللہ، انیسہ، حذافہ، جدامہ یا خزامہ، انہی کا لقب شیمہ تھا اور اسی نفست سے زیادہ مشہور ہوئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں کھلاتی تھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن شیمہ بنت حارث وہ حنین کے قیدیوں میں شامل تھی۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، انہوں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی بہن شیمہ بنت حارث ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو اپنی بات کے ثبوت میں کوئی نشانی بتائیے۔ شیمہ نے فوراً اپنے بازو سے کپڑا ہٹایا اور کہا اللہ کے رسول آپ کے بچپن کے دن تھے، میں نے آپ کو اپنے بازو میں اٹھا رکھا تھا، اس وقت آپ نے اچانک اس جگہ کاٹ لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نشانی دیکھ کر فوراً پہچان گئے۔ پھر آپ نے ان کی بڑی عزت فرمائی اور اپنی چادر مبارک بچھائی، انہیں احترام سے بٹھایا، پھر فرمایا مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔
کسی کی سفارش کرنا چاہو تو کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ حافظ منذری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی، انہوں نے آپ سے حدیث بھی بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والد حارث بن عبد العزیٰ بھی اسلام لے کے آئے تھے۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ بن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں صحابہ میں شمار کیا ہے۔ یونس بن بکیر نے ابن اسحاق سے روایت کیا کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی والد مکہ مکرمہ آئے۔ قریش ان سے کہنے لگے کہ حارث، کیا تم نے سنا کہ تمہارا بیٹا کیا کہتا ہے؟ اس کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیں گے، پھر نیک لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا میں جنت اور بروں کو ان کے اعمال کی سزا میں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اس نے ہماری صفوں میں اختلاف کا بیج بو دیا ہے، ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر دیا۔ حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، کہنے لگے بیٹے، قوم تمہارے بارے میں یہ کیسی شکایتیں کر رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں تمہارا دعویٰ ہے کہ انسان موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، نیک لوگوں کو جنت، بروں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، میرا یہی ایمان ہے۔ اگر اس دن میری آپ سے ملاقات ہوئی تو میں آپ کا بازو پکڑ کر آپ کو ان باتوں کی حقیقت کا مشاہدہ کراؤں گا۔ اس کے بعد حارث مسلمان ہو گئے، بڑے اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ کہا کرتے تھے کہ کاش اس دن میرا بیٹا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ان چیزوں کی حقیقت سے روشناس کرائے، پھر وہ جنت میں داخل کرائے بغیر میرا ہاتھ نہ چھوڑے۔